بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرما کی برف پگھلنے لگی تھی، سیب چگنے کا موسم آ گیا تھا۔ ایک روز جب کہ سورج غروب ہو رہا تھا، کوروش اور اشتار دریا دجلہ کے کنارے ترغوت کی بستی پارسا گرد میں داخل ہو رہے تھے۔ کوروش اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور اپنے آگے اس نے عثمان کو بٹھا رکھا تھا۔ اشتار ایلام کے گھوڑے پر سوار تھی اور سعد کو اس نے اپنی گود میں بٹھا رکھا تھا۔ اس کے پاس ایک خچر بھی تھا جس پر انہوں نے بستر، خوراک اور دیگر ضروری سامان لاد رکھا تھا۔ ترغوت کی حویلی کے سامنے آ کر کوروش نے جب اپنے گھوڑے کو روکا تو وہ پریشان اور غمگین سا ہو گیا۔ اس نے دیکھا حویلی کے باہر قفل لگا ہوا تھا۔ اشتار بھی فکرمندی سے حویلی کے بند دروازے دیکھ رہی تھی۔ کوروش کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ساتھ والے مکان سے ایک بوڑھا نکلا اور کوروش کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، تم کس سے ملو گے بیٹا؟ کوروش نے حویلی کے بند دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم ترغوت کے پاس آئے ہیں، لیکن حویلی کا دروازہ باہر سے مقفل ہے اور وہ نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، ترغوت یہاں سے افریقہ جا چکا ہے۔ اندلس کے سقوط کے بعد جو مسلمان وہاں سے نکل کر افریقہ کا رخ کر رہے ہیں، وہ انہیں حفاظت کے ساتھ افریقہ کے شہر سیوطا اور مرج الکبیر پہنچانے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ یہ ایک عظیم کام ہے جو ترغوت نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اندلس سے افریقہ کی طرف سفر کرنے والے مسلمان قافلوں کو یورپ کے عیسائی بحر قزاق لوٹتے ہیں اور مسلمانوں کی وہ تنظیم جس میں ترغوت شامل ہو گیا ہے، ان قزاقوں سے مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس بوڑھے نے ذرا رک کر پھر کہا، اگر تم ترغوت سے ملنا ہی چاہتے ہو تو تمہارے لیے ایک آسانی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ہماری اس بستی میں پارسا گرد کے جنوب میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک کاروان ٹھہرا ہوا ہے۔ اس نے مصر کی طرف جانا ہے، شاید وہ آج رات ہی یہاں سے روانہ ہو جائے۔ اگر تم ترغوت کے پاس جانا چاہتے ہو تو اس قافلے کے ساتھ مصر روانہ ہو جاؤ اور پھر وہاں سے سیوطا کی طرف جانے والی کئی جہاز تمہیں ملیں گے جن سے تم بآسانی وہاں پہنچ سکتے ہو۔ کوروش نے اشتار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں تمہیں اور عثمان کو قسطنطنیہ چھوڑ کر وہیں سے سعد کو لے کر ترغوت کی طرف چلا جاؤں؟ اشتار نے کہا، میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکی ہوں کہ میں سعد کو چھوڑ کر کہیں نہ جاؤں گی، جہاں یہ رہے گا وہیں میرا بھی ٹھکانہ ہوگا۔ کوروش نے سر جھکا کر کچھ سوچا، اس بوڑھے کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ اشتار اور بچوں کو لے کر پارسا گرد کے جنوب میں دریا دجلہ کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے کاروان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ کوروش اور اشتار دونوں بچوں کے ساتھ مصر جانے والے اس کاروان کے ساتھ سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ کاروان مصر میں داخل ہو کر دریائے نیل کے کنارے خیمہ زن ہوا۔ کوروش اور اشتار نے بھی اونٹ کی سرخ کال سے بنا ہوا اپنا خیمہ دریا کے کنارے نصب کر دیا اور شام کے وقت کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں میاں بیوی سعد اور عثمان کو لے کر دریا کے کنارے آ بیٹھے تھے۔ سوڈان کی طرف سے آنے والا دریا نیل موجیں مارتا ہوا بحیرہ روم کی طرف بہہ رہا تھا۔ کنارے سے ایک پتھر اٹھا کر دریا میں پھینکتے ہوئے اشتار نے کہا، میں نے زندگی میں پہلی بار دریا نیل کو دیکھا ہے، کیا آپ بھی اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں؟ کوروش نے کہا، میں تو متعدد بار اسے دیکھ چکا ہوں، میں اپنے تجارتی کاروان کے ساتھ اکثر ادھر آیا کرتا تھا۔ یہ دریا اپنے اندر لاکھوں افسانے اور ماضی کی انگنت یادوں کے رنگ لیے ہوئے ہیں۔ اس کی ہر موج آج بھی ماضی کے نغمے گنگناتی ہوئی گزرتی ہے، اور اگر تصور کی آنکھ سے دیکھا جائے تو اس کے اندر تیرتی ہر کشتی کلوپترا در آغوش نظر آتی ہے۔ کوروش نے ذرا رک کر سوچا، پھر وہ اشتار کی طرف بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ وہی نیل تو ہے جس کے کنارے ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا تھا، اسی کے کنارے فرعون اختون اپنی بیوی نفرتی کے ساتھ گھومتا تھا، دارا اور سکندر کی افواج نے اسی کے کنارے پڑاؤ کیا تھا، رومن جرنیل جولیس سیزر اور انتونی نے اسی دریا کے سینے پر کلوپترا کے ساتھ عیش و عشرت کی شرمناک محفلوں کو ترتیب دیا تھا۔ نیل ہی کے کنارے زلیخا کا محل اور حضرت یوسف علیہ السلام کا زندان تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فلسطین سے بھاگ کر یہیں آ کر پناہ لی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے انہیں ان کی ماں نے اسے دریا کے حوالے کر دیا تھا۔ اسی دریا کے کنارے حضرت عمر بن عاص نے رومنوں کی قدیم سلطنت کو روند کر اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حضرت امام حسین کا خون آلود سر اور حضرت زینب کے جسد مبارک کو اسی دریا کے کنارے آخری آرامگاہ نصیب ہوئی۔ اسی دریا کے کنارے کھڑے ہو کر اسلام شیردل فرزند اور رجل عظیم صلاح الدین ایوبی نے اللہ اکبر پکارتے ہوئے صلیبی حملہ آوروں کو للکارا تھا، اور اسی دریا نیل کے سفید غلاموں کو ہلاکوں کی سرکوبی کے لیے شمال کی طرف کوچ کرتے دیکھا تھا۔ کوروش جب خاموش ہوا تو اشتار اٹھی اور دریا کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا، اسی دریا کے کنارے بیٹھ کر میں بھی اپنا ہاتھ منہ دھونے کی شہادت حاصل کرتی ہوں۔ کوروش، سعد اور عثمان بھی اٹھ کر اشتار کے ساتھ ہو لیے اور چاروں دریا کے کنارے بیٹھ کر ہاتھ منہ دھونے لگے تھے۔
اس کاروان نے صرف ایک رات دریا نیل کے کنارے پڑاؤ کیا اور اگلے روز وہ جنوب کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ کوروش، اشتار، سعد اور عثمان اس کاروان سے علیحدہ ہو گئے۔ انہوں نے دمیات کے قریب سے دریا نیل کو عبور کیا۔ وہ سیدھے اسکندریہ آئے۔ اپنا فالتو سامان انہوں نے بیچ ڈالا اور جہاز میں بیٹھ کر وہ افریقہ شہر سیوط کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ایک روز سپہر سے تھوڑی دیر بعد کوروش، اشتار، سعد اور عثمان سیوطا کی بندرگاہ پر اترے تھے۔ بندرگاہ پر ان لوگوں کی خوب بھیڑ ہو رہی تھی جو اندلس سے ہجرت کر کے افریقہ پہنچ رہے تھے۔ بندرگاہ کے سامنے اونچے مستولوں والے بڑے بڑے جہاز کھڑے تھے جن میں سے اکثر کے بادبان تہہ کیے ہوئے تھے۔ کوروش نے اشتار، سعد اور عثمان کو سمندر کے کنارے ریت پر کڑی انگنت کشتی میں سے ایک کے پاس بٹھا دیا اور اشتار کو مخاطب کر کے اس نے کہا، اشتار، تم بچوں کو لے کر یہیں بیٹھو، میں یہاں کسی ملاح سے ترغوت کے متعلق دریافت کرتا ہوں۔ کوروش کنارے پر کڑے ان جوانوں کی طرف بڑھا جو بڑے بڑے رسے اور جال لپیٹ رہے تھے۔ کوروش ان میں سے ایک کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے اس نے پوچھا، اے بھائی، کیا تم کسی ایسے جوان سے واقف ہو جس کا نام ترغوت ہے اور جو اس گروہ میں شامل ہے جو اندلس سے ہجرت کرنے والے ان مسلمانوں کی سمندر کے اندر حفاظت کرتا ہے جن پر ہسپانوی چاپہ مار اور قزاق حملہ آور ہو کر ان کی عزت اور دولت لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس نوجوان نے مشتبہ انداز میں کوروش کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم امیر ترغوت کی بات کرتے ہو؟ اگر تم انہی کی بات کرتے ہو تو سنو، وہ اس گروہ کے امیر ہیں جس کا تم نے ذکر کیا ہے۔ کوروش نے فوراً بولتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھے بتاؤ کہ ترغوت کہاں ہے؟ اس نوجوان نے پھر شک و شبہ کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، پہلے یہ کہو تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیوں ہمارے امیر سے ملنا چاہتے ہو؟ کوروش نے بڑی دردمندی سے کہا، اے میرے بھائی، اطمینان رکھو، میں اس کا دشمن نہیں، میں اس کے بڑے بھائی ایلام کی طرف سے آیا ہوں اور میرے پاس اس کے لیے ایک نہایت اہم اور پردرد خبر ہے۔ کہو وہ مجھے کہاں ملے گا؟ اس نوجوان نے اس بار خوشگوار لہجے میں کہا، ایلام کا ذکر کر کے تم نے سارے شکوک دور کر دیے ہیں۔ ہمارے امیر ترغوت اکثر اپنے بڑے بھائی ایلام کا ذکر کرتے ہیں، وہ ان کی شجاعت، تیغ زنی اور زندہ دلی کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ پھر اس جوان نے اپنے دائیں جانب چند بڑے بڑے جہازوں کے سامنے کنارے پر کھڑے دو مسلح جوانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان دو جوانوں کے پاس چلے جاؤ، ان میں سے ایک امیر ترغوت اور دوسرے ہمارے نائب امیر صالح ہیں۔ کوروش نے اس جوان کا شکریہ ادا کیا اور اس طرف روانہ ہو گیا جدھر اس جوان نے رہنمائی کی تھی۔ کوروش نے دور ہی سے ترغوت کو پہچان لیا۔ وہ ریتلے ساحل پر کھڑا ایک ایسے جوان سے باتیں کر رہا تھا جو اپنے لباس اور وضاقتہ سے عرب لگتا تھا۔ ترغوت نے بھی دور ہی سے کوروش کو دیکھ لیا، لہٰذا وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف بھاگا اور کوروش کو گلے لگاتے ہوئے اس نے اپنی صفائی پیش کرنے کے انداز میں کہا، کوروش، تم کیسے ہو؟ تمہیں یقیناً میرے بھائی ایلام نے میرا پتہ کرنے بھیجا ہوگا۔ میں افریقہ کی اس بندرگاہ کی طرف آنے سے قبل اس لیے آخی سے نہ مل سکا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ادھر آنے کی اجازت دینے کے بجائے وہ مجھے اپنے پاس روک کر سلطان سلیمان کے ہراول لشکر میں شامل کر لیں گے۔ لیکن میں بنیادی طور پر ایک ملاح ہوں اور میری منزل زمین کے نئے گوشے سمندر کے نئے جزیرے اور اس کی سرکش لہریں ہیں۔ مجھے افسوس ہے میں اپنے بھائی سے مل کر نہ آ سکا۔ ترغوت جب علیحدہ ہوا تو اس نے دیکھا کوروش اس کے سامنے غمزدہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بے رونقی تھی اور آنکھوں میں آنسوں کی گہری نمی تھی۔ ترغوت نے بڑی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، کوروش، تم اداس کیوں ہو اور تمہاری آنکھیں نم کیوں ہیں؟ کوروش نے اپنی آستین سے اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے کہا، ترغوت میرے بھائی، میں تمہارے لیے ایک بری خبر لایا ہوں۔ کوروش کچھ کہنے والا تھا کہ ترغوت کے ساتھ باتیں کرنے والا جوان کوروش کی طرف بڑھا اور اسے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میرا نام صالح ہے، میں امیر ترغوت کا نائب ہوں۔ ترغوت نے کوروش کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے اضطراب میں پوچھا، کوروش، تم میرے لیے کیسی بری خبر لائے ہو؟ کوروش نے دکھتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے بھائی اور میرے امیر ایلام شمال کی وحشی اقوام کے خلاف لڑتے ہوئے ایک جنگ میں مارے گئے ہیں۔ مجھے افسوس ہے، میں ہی بدنصیب یہ خبر تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ ایلام کی موت کا خبر سن کر ترغوت گرتے گرتے بچا۔ صالح نے اسے سنبھال لیا اور وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی منتشر اور پراگندہ آواز میں اس نے کہا، آہ میرا بھائی، وہ میرا سکون تھا، میری ریڑھ کی ہڈی اور میری آہنی پشت پناہ تھا۔ اس کی موجودگی میں بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرا جانے کا میں عزم رکھتا تھا۔ ترغوت کی گردن جھکی ہوئی تھی اور اس کے آنسو ریت پر گر رہے تھے۔ پھر اس نے ریت کی مٹھی بھری اور ہوا میں اچھالتے ہوئے کہا، کاش یہ خبر سننے سے قبل میں اس ریت تلے دفن ہو گیا ہوتا یا ان سمندری لہروں کی نظر ہو جاتا کہ میں ایسی المناک خبر نہ سن سکتا۔ ترغوت چند ثانیوں تک خاموش رہا، پھر کوروش سے پوچھا، میری بہن لیسان اور میرا بھتیجا ساتھ کہاں ہے؟ کوروش نے کہا، ایلام کے مرنے کی خبر سنتے ہی لیسان غش کا کر گری اور دم توڑ گئی تھی۔
سعد کو میں اپنے ساتھ یہاں لے کر آیا ہوں۔ ایلام نے مرتے وقت مجھے کہا تھا میری تدفین کے بعد لیسان اور سعد کو پارساگرد ترغوت کے پاس لے جانا، اسے کہنا تیرا بھائی مرنے سے قبل تجھے سلام کہتا تھا، میری طرف سے اس کی پیشانی کو بوسہ دینا اور کہنا میری جگہ سلطان سلیمان کے لشکر میں شامل ہو جائے، اگر وہ لیسان اور سعد کو اپنے پاس رکھ لے تو ٹھیک، ورنہ میرے بعد میری بیوی اور بچے کا تم خیال رکھنا۔ کوروش نیچے بیٹھ گیا اور آگے جھک کر ایلام کی خواہش کے مطابق اس نے ترغوت کی پیشانی کو بڑی شفقت سے چوم لیا تھا۔ ترغوت گردن جھکائے بیٹھا رہا اور اس کے آنسو ریت پر گرتے رہے۔ کوروش نے پہلی بار نظر اٹھا کر اس کا جائزہ لیا۔ وہ خوب تنومند جوان بنا تھا، ایلام ہی کی طرح قد آور تھا، لیکن جسمانی طور پر ایلام سے بھی زیادہ بڑا ہوا اور مضبوط تھا، اس لیے کہ وہ بچپن سے پہلوانی کرتا آ رہا تھا۔ ترغوت کڑا ہوا، اپنے آپ کو اس نے سنبھالا اور کوروش کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تم نے کہا تم سعد کو اپنے ساتھ لائے ہو، بتاؤ وہ کہاں ہے؟ میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، اس کی تربیت کروں گا اور اسے اس کے باپ ایلام جیسا بناؤں گا، ایک روز ضرور وہ اپنے باپ کا نام روشن کرے گا۔ کوروش نے بائیں طرف ساحل پر کڑی کشتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں اشتار، سعد اور عثمان کو وہاں ایک کشتی کے پاس بٹھا آیا ہوں۔ اشتار سعد کے بغیر نہیں رہتی، وہ کہتی ہے سعد میری بہن کی نشانی ہے، جہاں وہ رہے گا میں بھی وہاں رہوں گی، اس لیے میں اسے اور عثمان کو بھی ساتھ لایا ہوں۔ پہلے ہم تینوں دریا دجلہ کے کنارے تمہاری بستی پارساگرد گئے تھے، وہاں سے ہمیں خبر ہوئی کہ تم ادھر آ گئے ہو، لہٰذا ہم نے بھی پارساگرد سے دریا نیل تک ایک کاروان کے ساتھ سفر کیا، وہاں سے ہم نے سکندریہ کا رخ کیا اور پھر جہاز میں بیٹھ کر یہاں پہنچ گئے ہیں۔ کوروش نے آگے بڑھ کر ترغوت کا ہاتھ تامتے ہوئے کہا میرے ساتھ آؤ، اشتار، سعد اور عثمان بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ترغوت اور سوالے دونوں کوروش کے ساتھ ہو لیے تھے۔ جب وہ تینوں اس جگہ آئے جہاں اشتار، سعد اور عثمان کو لیے بیٹھی تھی، ترغوت کو دیکھتے ہی سعد اشتار کے پاس سے اٹھ کر اس کی طرف بھاگا۔ ترغوت نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا اور بری طرح اس کا منہ، گال اور پیشانی چومنے لگا۔ سعد کے بعد ترغوت نے آگے بڑھ کر عثمان کو اٹھا لیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ پھر وہ اشتار کے سامنے آیا اور رقت آمیز آواز میں اس نے بڑی ہمدردی سے کہا اے میری بہن، مجھے افسوس ہے تمہیں یہاں میری طرف سے ایک طویل سفر کرتے ہوئے زحمت اٹھانا پڑی، لیکن اب تم یہیں رہو گی، میں تم سب کی خدمت کروں گا، تم سب میرے ساتھ آؤ۔ ترغوت ان سب کو ساحل کے قریب ہی ایک مکان کے اندر لے گیا، سوالے بھی ان کے ساتھ تھا۔ ترغوت نے کوروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ تم لوگوں کا نیا مکان ہے، اس میں تم رہو گے۔ ساتھ والا مکان سوالے کا ہے، اس میں اس کی بیوی خزینہ اور اس کا باپ صدوم رہتے ہیں۔ میں کل یہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندلس کی طرف کوچ کر جاؤں گا، اس گھر میں تم لوگوں کو ضرورت کی ہر چیز ملے گی، خزینہ اور صدوم بھی ضرورت کے وقت ہر طرح سے تم لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ اتنے میں سوالے اپنے گھر جا کر اپنی بیوی خزینہ کو لے آیا اور وہ اشتار، سعد اور عثمان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی تھی۔ کوروش نے ترغوت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ترغوت، تم اندلس میں اپنی کس مہم پر روانہ ہوگے؟ ترغوت نے کہا ان دنوں ہم دو فرائض انجام دے رہے ہیں، اولاً ہم ان مسلمانوں کو اندلس سے نکال کر افریقہ لا رہے ہیں جو ابھی تک اندلس میں پھنسے ہوئے ہیں، ثانیہ ہم اندلس کے اندر ایسے خاندانوں کو تلاش کر رہے ہیں جنہیں زبردستی عیسائی بنا لیا گیا ہے، یا ایسے مقامی اسپینی مسلمان جو یہ سمجھتے ہیں کہ افریقہ میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں، لہٰذا وہ افریقہ کی طرف ہجرت کرنے کے بجائے خود بہت ظاہری طور پر عیسائی ہو گئے ہیں۔ ہم ان سب کو افریقہ لا رہے ہیں۔ انسانوں کی یہ ہجرت کوئی آسان کام نہیں۔ جب ہم ان مسلمانوں کو لے کر نکلتے ہیں تو سمندر کے اندر عیسائی بحری قزاق اور ہسپانوی چاپا مار حملہ آور ہوتے ہیں اور ہم بڑی مشکل اور تگدو سے انہیں بچا کر یہاں پہنچاتے ہیں۔ ہمارے کچھ ساتھی عیسائیوں کے بیس میں اندلس کے اندر بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرتے رہتے ہیں جنہیں ہم اپنے جہازوں اور کشتیوں میں بٹھا کر ادھر لے آتے ہیں۔ ہم اپنے جہازوں کو مالکا کے جنوب میں سمندر کے کنارے ایک سنسان علاقے میں لنگر انداز کرتے ہیں جہاں کنارے کے ساتھ ساتھ دور دور تک سنگلاخ پہاڑ ہیں جن کی اوٹ بھی ہم کامیابی سے اپنا فرض ادا کر لیتے ہیں۔ کوروش نے چھاتی تانتے ہوئے کہا پہلے میں امیر ایلام کے ساتھ اپنے مذہب و ملت کی خدمت کرتا رہا، اب یہ کام میں تمہاری رفاقت میں ادا کروں گا۔ خدا کی قسم، بے بس اور بے سہارا مسلمانوں کو اندلس سے نکال کر افریقہ لانا ملت کی بہت بڑی خدمت ہے اور اس کام میں تمہارے پہلو بپہلو میں کام کروں گا۔ ترغوت نے مسکراتے ہوئے کہا ہم تمہارا خیر مقدم کریں گے۔ کوروش کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ سوالے کا بوڑھا باپ صدوم وہاں آیا۔ اس نے پہلے کوروش سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا میں سوالے کا باپ صدوم ہوں، آؤ ہمارے ہاں آج وہی کھانا کھائیں گے۔ صدوم نے کوروش کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے گھر کی طرف لے چلا۔ ترغوت اور سوالے بھی ان کے ساتھ تھے۔
سدوم اور صالح کے ہاں سب نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر کوروش ترغوت سدوم اور صالح کو ایلام کی شمالی ویشی قبائل کے خلاف جنگ اور اس کی موت کے واقعات تفصیل کے ساتھ سنا رہا تھا۔ بحری ہوائیں بری طرح چیختی چلاتی 3 بڑے جہاز اور چند چھوٹی کشتیوں کو ہسپانیہ کے ساحل کی طرف لے جا رہی تھی۔ سب سے اگلے جہاز میں ترغوت اور کوروش اپنے جنگی ہتھیاروں سے لیس مسلح جوانوں کے ساتھ تھے۔ دوسرے جہاز کی قیادت صالح کر رہا تھا، جبکہ تیسرے جہاز کا کپتان بھی ایک عرب تھا۔ چھوٹی کشتیاں اپنے تینوں بڑے جہازوں کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے دور دور تک حرکت کرتی پھر رہی تھی۔ سمندر اپنی باہیں دور تک پھیلائے طوفانی حالت میں تھا۔ لمبی مسافتوں کا مذاق اڑاتے ستارے ننگے نیلے آسمان پر رقص کناں تھے۔ موافق بحری ہواؤں کے سبب جہاز اور کشتیاں اپنے بادبان کولے بڑی تیزی سے اپنی منزل کا رخ کر رہے تھے، یہاں تک کہ رات کے پچھلے حصے میں وہ مالکا کے جنوب میں کوہستانی ویرانوں میں ہسپانیہ کے ساحل سے آ لگے۔ جہازوں اور کشتیوں کو اس تنگ آبنائے میں کڑا کر دیا گیا تھا جو بلند کوہستانوں کے بیچ و بیچ دور تک سیاہ چٹانوں کے اندر چلی گئی تھی۔ کسی حکم کا انتظار کیے بغیر ملاح نیچے اترے اور اپنے جہازوں کے اور کشتیوں کے بادبان لپیٹ کر انہوں نے ان کے رسے چٹانوں کے ساتھ باندھ دیے تھے۔ ترغوت نے اپنے جہازوں اور کشتیوں کے ارد گرد کوہستانوں کے اوپر تیر انداز بٹھا دیے تھے اور باقی ساتھیوں کو اس نے آرام کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ملاح اپنے جہازوں اور کشتیوں کے اندر سکون کی نیند سو گئے تھے۔ کوروش نے جہاز کی لکڑی کے ننگے فرش پر ترغوت کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا، ترغوت، تم پارس اگرد سے تنہا اور بے یار و مددگار آئے تھے، اس قدر جہاز اور جنگی کشتیاں تم نے کہاں سے مہیا کر لیں؟ ترغوت نے اپنے سر سے اپنا آہنی خود اتارتے ہوئے کہا، یہ جہاز اور کشتیاں پہلے ہی سے بے بس مسلمانوں کو ہسپانیہ سے نکالنے کا مقدس کام انجام دے رہی تھی۔ پہلے ان کا سالار مراکش کا ایک بہادر نوجوان تھا، میں اور صالح اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ ہسپانوی نصرانی چھاپہ ماروں کے ساتھ ایک جنگ میں ہمارا سالار کام آ گیا اور اس کی موت پر ان پیشہ ور ملاحوں نے متفقہ طور پر مجھے اپنا سالار بنا لیا۔ یہ ملاح سب کے سب عرب ہیں اور یہ وہی ہیں جنہیں نصرانیوں کے مظالم کے باعث اندلس سے افریقہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی تھی۔ یہ نہایت جنگجو، زہریلے اور مذہب و ملت پرست ملاح ہیں اور خشکی اور بحری لڑائی کے سارے گر خوب جانتے ہیں۔ کوروش نے ترغوت کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، قسطنطنیہ میں ان سمندروں کے اندر ایک اور مسلمان کا نام بڑی عزت و احترام سے سنا جاتا ہے اور وہ باربروسا ہے، خیر الدین باربروسا۔ ترغوت نے بڑی ارادت مندی اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خیر الدین باربروسا اسلام کا رجل عظیم ہے، وہ پیدائشی ملاح ہے۔ ان سمندروں کے اندر میں نے آج تک اسے ایک بار دیکھا ہے، لیکن ان سمندروں کے اندر مسلمانوں کی لوٹ مار کرنے والے نصرانی بحری قزاق ہر وقت اس کی ہیبت سے ہراساں رہتے ہیں۔ وہ اسے سمندر کا دیوتا کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہ بھی مسلمانوں کو ہسپانیہ سے بحفاظت مراکش اور دیگر ممالک میں پہنچانے کا مقدس فرض ادا کرتا ہے۔ میری خواہش ہے میں اس سے ملوں، اس کے ساتھ کام کروں۔ ان سمندروں کی ہر موج اس کی شجاعت و ہنرمندی کی داستانیں اٹھائے پھرتی ہے۔ بوڑھے داستان گو رات کے وقت ملاحوں کو اس کی عظمت اور بہادری کی سنہری اور منقش کہانیاں سناتے ہیں۔ سنا ہے وہ ایک چھلاوا ہے اور ان سمندروں کے اندر وہ بھیانک طوفان کی طرح نمودار ہوتا ہے اور اسلام کے دشمنوں کا قلع کما کر کے سراب کی طرح سمندر کی پنہائیوں میں روپوش ہو جاتا ہے۔ ترغوت خاموش ہو گیا اور کوروش سر جھکائے خیر الدین باربروسا کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ ترغوت نے لکڑی کے ننگے فرش پر بیٹھتے ہوئے کہا، رات ختم ہونے والی ہے، تھوڑی دیر آرام کر لو، آج گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ کوروش بھی ننگے فرش پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ ان بھیانک کنڈرات نما کوہستانوں کی مہیب فضاؤں میں اندھیری رات اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ ترغوت، کوروش اور صالح اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کا کھانا کھانے کے بعد ایک چٹان کے سائے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ان کے سامنے ایک ہسپانوی سوار نمودار ہوا۔ وہ جنگی لباس کے بجائے مقامی ہسپانوی جیسا لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کے گلے میں چاندی کی ایک بڑی سلیب لٹک رہی تھی۔ ترغوت اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ صالح اور کوروش بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ہسپانوی سوار قریب آ کر اپنے گھوڑے سے اترا اور ترغوت کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ترغوت پہلے ہی بول پڑا اور اسے مخاطب کر کے پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ آنے والے ہسپانوی نے کہا، اے امیر، میں سریش سے آ رہا ہوں۔ وہاں اس وقت 1000 کے قریب مسلمان افریقہ کی طرف ہجرت کرنے کے منتظر بیٹھے ہیں۔ اتنے ہی مسلمان مدینہ شوزانہ میں بھی ہیں، لیکن اس بار ہم صرف سریش شہر کے مسلمانوں کو لے جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ مسلمان وادی کبیر سے مالکا کا رخ کر رہے ہیں اور وہ اپنے طور پر مراکش جائیں گے۔ اگر ہم معمول کے مطابق اہل سریش کو افریقہ پہنچا کر جلد واپس لوٹیں تو وادی کبیر کے وہ لوگ جو مالکا کا رخ کر رہے ہیں انہیں بھی ہم مراکش پہنچانے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ ترغوت نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا،
مدینہ شزونہ میں جو مقامی ہسپانوی مسلمان عیسائی ہو گئے تھے، کیا ان سے بھی تم ملے ہو اور انہیں ہجرت کر جانے پر رضامند کیا ہے؟ اس نوجوان نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے نہایت شرمندگی میں کہا، اے امیر، میں وہاں گیا تھا۔ شہر کے جنوب میں مسلمانوں کے ایسے 12-15 کے قریب خاندان ہیں جو نصرانی ہو گئے ہیں۔ میں ان میں سے کچھ آدمیوں کو ملا تھا، لیکن مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ لوگ دل سے عیسائی نہیں ہوئے۔ اب بھی اپنے گھروں میں وہ چھپ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے محلے میں ایک بہت بڑی مسجد تھی جس کے 4 مینار سفید رنگ کے ہیں اور خوب بلند ہیں۔ مقامی نصرانیوں نے اس مسجد کو اب کلیسا میں تبدیل کر دیا ہے۔ کاش میں وہاں نہ جاتا۔ مجھے وہاں سخت مایوسی ہوئی اور مسجد کو کلیسا کی شکل میں دیکھ کر مجھے انتہائی صدمہ ہوا۔ کاش کوئی حکیم، کوئی دانا، کوئی کیمیا گر مسلمانوں کو اندلس کے اندر متحد ہو کر رہنے کا گر سکھاتا تو آج ہسپانیہ کے اندر مسلمان یوں رسوا اور درسیار نہ ہوتے۔ چند لمحوں تک سکوت چھایا رہا، پھر ترغوت نے غمزدہ آواز میں اپنے قریب کھڑے ایک ملاح کو مخاطب کر کے کہا، میرا گھوڑا تیار کرو۔ وہ ملاح وہاں سے ہٹ گیا۔ ترغوت نے اس آنے والے ہسپانوی سے کہا، تم سریش شہر چلے جاؤ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے مسلمانوں کو نکال کر اس طرف روانہ ہو جانا۔ میں خود مدینہ شزونہ جاؤں گا۔ نصرانی ہو جانے والے ان خاندانوں سے میں خود بات کروں گا۔ اگر میں کامیاب رہا پھر بھی، اور اگر مجھے ناکامی ہوئی تب بھی میں راستے میں ہی تم لوگوں سے آ ملوں گا۔